بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 16 کے حصہ دوم کو پڑھیں گے اور اپنے سبق نمبر 16 کو مکمل کریں گے۔ کیوں؟ یہ اقرار کرنے سے خالد پر کچھ لازم نہیں ہوا، لیکن اگر صورت ایسی ہو کہ اگر مدعا علیہ اقرار کرے اور وہ چیز اس پر لازم ہو جائے تو اس صورت میں اگر وہ اس سے انکار کرتا ہے تو اس پر قسم لازم ہوگی۔ جیسے یہاں مدعی شفیع نے مشتری پر دعویٰ کیا ہے، آپ نے یہ مکان خریدا ہے، اس وجہ سے میں اس پر شفا کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ تو اب یہاں اگر مشتری اقرار کرتا ہے کہ ہاں جی واقعی میں نے یہ مکان خریدا ہے، تو اگر مشتری اپنی زبان سے اقرار کرے تو اب یہاں شفیع اس کے لیے حق شفا ثابت ہو جائے گا۔ اگر وہ اقرار نہیں کرتا، انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میں نے یہ مکان نہیں خریدا، تو اس صورت میں اب اس پر قسم کھانا لازم ہوگا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ قسم ہر جگہ پہ نہیں ہے، قسم کا مخصوص ضابطہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی مدعی اپنے مدعا علیہ سے متعلق ایسی بات کا دعویٰ کرے کہ اس کے اقرار سے مدعی کا دعویٰ اس مدعا علیہ پر ثابت ہو اور وہ چیز اس مدعا علیہ کو دینا لازم ہو جائے، تو ایسی صورت میں اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس پر قسم کھانا لازم ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہے جس میں اس نے کوئی اقرار کیا اور اس اقرار کی صورت میں وہ اقرار اس پر لازم نہیں ہو رہا، اقرار کی وجہ سے وہ چیز دینا اس پر لازم نہیں ہو رہا، تو ایسی صورت میں اس پر قسم کھانا بھی لازم نہیں ہے۔ یہ ضابطہ ایک یہاں پہ بیان کیا، لو اقر به لزمہ لأنہ ادعا علیہ، کہ اس شفیع نے مشتری پر ایک ایسی چیز کا دعویٰ کیا ہے، ادعا علیہ مانن لو اقر به لزمہ، اگر وہ اس کا اقرار کرے تو اس پر لازم ہو جائے۔ تو گویا کہ یہاں پہ وہ ضابطہ بھی سامنے آیا کہ مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ پر قسم لازم ہے، لیکن یہ قسم ہر صورت میں لازم نہیں ہوگی، اس کی مخصوص نوعیت ہوگی۔ دیکھنا پڑے گا کہ واقعی وہ صورت ایسی بنتی ہے کہ اس میں اس پر قسم کھانا لازم ہے یا نہیں۔ ثم هو استحلاف على ما في يد غيره، اب دوسرے کے قبضے میں جو چیز ہے اس پر قسم کھلانا۔ اب یہ جو قسم ہے، جو پہلی صورت میں قسم کھلائی جا رہی ہے، یہ قسم اس پر ہے جو غیر کے قبضے میں، یعنی مشتری سعید، اس سے قسم لی جا رہی ہے شفیع عبداللہ کے گھر سے متعلق۔ گھر عبداللہ کا ہے اور عبداللہ کے گھر سے متعلق شفیع سعید سے، عبداللہ شفیع اس کے گھر کے متعلق قسم لی جا رہی ہے مشتری سے جو کہ سعید ہے۔ تو اب یہ استحلاف، ثم هو استحلاف علی ما فی ید غیرہ، یہ قسم کا طلب کرنا ہے اس چیز پر جو غیر کے قبضے میں ہے۔ تو جو غیر کے قبضے میں چیز ہوتی ہے اس پر جو قسم کھائی جاتی ہے علی العلم، تو اسے قسم علی العلم کہا جاتا ہے، یعنی جاننے پر قسم کھانا۔ دوسرے کی چیز پر جو قسم کھانی ہوتی ہے چونکہ یقینی طور پہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ چیز اس کی ہے یا نہیں، اس لیے یوں قسم کھائے گا کہ مجھے معلوم نہیں ہے یہ چیز اس کی ہے یا نہیں۔ باللہ ما یعلم انہ مالک للذی ذکرہ مما یشفع بہ، اللہ کی قسم ما یعلم، وہ نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم یہ چیز اس کی ہے یا نہیں۔ تو یہاں چونکہ مشتری دوسرے کی چیز پر قسم کھا رہا ہے لہذا یہ قسم علی العلم ہوگی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ فَإِن نَكَلَ، شفیع نے مطالبہ کیا کہ قاضی صاحب مشتری سے قسم لیں، مشتری قسم کھائے میرے گھر سے متعلق۔ مشتری سعید نقلہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، قسم کھانے سے انکار کر دیتا ہے کہ نہیں میں تو قسم نہیں کھاتا۔ ایک صورت، او قامت للشفیع بینۃ، یا شفیع نے اپنا گھر ہونے پر بینہ قائم کر دیا، شفیع کے پاس پہلے گواہ موجود نہیں تھا، پھر بعد میں کوئی شخص اس کا پرانا جاننے والا آ گیا جو اس کا اس وقت کا دوست تھا جو خریداری میں اس کے ساتھ گیا تھا، اور پھر اس نے ایک اور دوست کو فون کیا، دونوں گواہ آ گئے
تو اب شفیع کو گواہ میسر ہو گئے. پہلے شفیع کے پاس اپنے مکان کی ملکیت پر گواہ موجود نہیں تھے. اب شفیع کو گواہ مل گئے تو کیا ہوگا؟ ثبت ملکہ فی الدار التی یشفع بها. تو اب شفیع کی ملکیت ثابت ہو جائے گی اس گھر میں التی یشفع بها، جس کی وجہ سے وہ شفاع کر رہا تھا. ملکیت ثابت ہو گئی. تو ملکیت ثابت ہونے کے بعد ثبت الجوار، اس کا پڑوسی ہونا بھی ثابت ہو جائے گا. جب پڑوسی ہونا ثابت ہو گیا تو پڑوسی ہونے کی وجہ سے شفاع کا حق تو ملتا ہے، لہذا حق جوار کی وجہ سے اس کو شفاع ملے گا. فبعد ذالک، اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا سالہ القاضی. اب قاضی مدعا علیہ یعنی مشتری سے سوال کرے گا. تو قاضی اس دعوے کی اب چھان بین کر رہا ہے کہ اس مسئلے کی جو میرے سامنے لایا گیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے. تو پہلے وہ شفیع کی طرف متوجہ ہوا، اب دوبارہ قاضی مدعا علیہ مشتری یعنی سعید کی طرف متوجہ ہوگا اور اس سے پوچھے گا حل ابتاع ام لا، کہ اب آپ بتاؤ کہ آپ نے یہ مکان خریدا بھی ہے یا نہیں. یہ ایسے ہی شور مچا ہوا ہے، شفیع عبداللہ نے شفاع کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور شور شرابہ چل رہا ہے. آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے عبداللہ کے پڑوس میں جو احمد کا گھر تھا وہ خریدا ہے یا نہیں. فَإِنْ أَنْكَرَ الْإِبْتِيَاءَ، اگر وہ خریداری سے انکار کر دے، وہ کہ جی نہیں میں نے تو خریدا ہی نہیں، یہ مکان تو میرے ایک دوست کا ہے، اس نے چابی میرے حوالے کی ہے کہ میں کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہا ہوں تو آپ میرے اس مکان میں ٹھہرو. اگر وہ خریداری کا انکار کر دے قیل للشفیع، تو اب شفیع کی طرف قاضی متوجہ ہوگا اور قاضی کہے گا کہ شفیع اقم البینہ، آپ نے تو دعویٰ کیا تھا کہ سعید نے یہ مکان خریدا ہے، سعید کہتا ہے میں نے نہیں خریدا. تو اب آپ چونکہ مدعی ہو تو اب اس بات پہ گواہ پیش کرو کہ سعید نے یہ مکان واقعتاً خریدا ہے. کیوں شفیع سے گواہ کیوں مانگے جائیں گے؟ شفیع سے گواہ اس لیے مانگے جا رہے ہیں کہ شفیع نے شفاع کا دعویٰ کیا ہے تو شفاع تو تبھی ثابت ہوتا ہے جب گھر بکے. تو اب گھر بکا نہیں تو شفاع کیسے ثابت ہوگا؟ اس لیے کہ اس کے ثبوت کے دو ہی طریقے ہیں، یا مشتری اقرار کر لے کہ میں نے یہ گھر خریدا ہے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ شفیع گواہ کے ذریعے ثابت کر دے کہ یہ گھر بکا ہے اور اسی مشتری نے خریدا ہے. اس لیے ان دونوں میں سے قاضی ایک کارروائی تو کرے گا. لأن الشفاعة لا تجب الا بعد ثبوت البيع، اس لیے کہ شفاع تو بیع کے ثبوت کے بعد ہی ثابت ہوگا. اگر بیع ہی نہیں ہے تو شفاع کہاں سے آئے گا؟ وثبوتہ، اور بیع کا ثبوت حجت کے ساتھ ہوگا. بیع کو ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کرنی پڑے گی. تو اب حجت قاصرہ ہو یا حجت کاملہ ہو، اب وہ اقرار کرے یا گواہوں کے ذریعے ثابت کرے، بیع ثابت ہوگی تو اب معاملہ آگے بڑھے گا، یعنی شفاع کا حق ثابت ہوگا. قال، امام قدوری فرماتے ہیں فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا، پہلے تو شفیع نے خوب شور مچایا تھا کہ سعید نے میرے ساتھ والا گھر خریدا ہے اور میں اس گھر پہ شفاع کر رہا ہوں. سعید نے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں خریدا. قاضی نے شفیع عبداللہ سے کہا کہ آپ گواہ پیش کرو، تو عبداللہ کے پاس بھی اس گھر کے بکنے پر گواہ موجود نہیں تھے. تو اب دوبارہ معاملہ، جب مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے تو مدعا علیہ کے ذمے قسم ہوتی ہے. تو اب پھر معاملہ متوجہ ہوگا مشتری کی طرف. اب یہاں دوبارہ سے معاملہ اس کا رخ لوٹے گا مشتری کی طرف. قاضی مشتری سے اب قسم لے گا دو طرح سے. پہلے استحلف المشتری، قسم لے گا مشتری سے. اب مشتری سے قسم کیا لے گا؟ مشتری سے قسم کیا لے گا؟ باللہ مبتاع، باللہ مبتاع، کہ اللہ کی قسم میں نے نہیں خریدا. قسم کی ایک صورت یہ ہے باللہ مبتاع، مشتری قسم کھائے گا کہ اللہ کی قسم اس نے خریدا نہیں. یا دوسری صورت قسم کی باللہ مستحق علیہ فی هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذکرہ، اللہ کی قسم جس بنیاد پہ یہ حق شفاع کا اس گھر میں دعویٰ کر رہا ہے وہ اس کا مستحق نہیں ہے. یعنی جس بنیاد پہ یہ
شفا کا حقدار ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یہ اس کا مستحق نہیں. فہذا علی الحاصل، بس یہ دوسری حاصل پر قسم ہے. والاول علی السبب، اور پہلی سبب پر قسم ہے. وقد استوفینا الکلام فیہ فی الدعوی، اور اس سے متعلق ہم نے بھرپور کلام جلد 40 میں کتاب الدعوی کے اندر کیا ہے. وذکرنا الاختلاف بتوفیق اللہ تعالی، اور وہاں اللہ کی توفیق سے اس مسئلے کے مکمل اختلاف کو بھی ذکر کیا ہے. اب یہاں قسم لینے کے دو طریقے ذکر کیے ہیں، باللہ مبتاع او باللہ مستحق علیہ فی هذه الدار شفعۃ. ایک یہ باللہ مبتاع، اللہ کی قسم میں نے یہ گھر نہیں خریدا، یا اللہ کی قسم وہ مشتری اپنی طرف سے کہے کہ اس نے یہ گھر نہیں خریدا. اس قسم میں شفیع کو جو حق شفا ملتا ہے اس کے سبب کا انکار پایا جا رہا ہے. کیوں کہ شفا کا سبب خریداری تھی، تو جب سرے سے خریداری کی نفی ہو گئی تو شفا کا سبب ہی نہیں پایا گیا. کیوں کہ شفا کا اصل سبب تو کیا تھا؟ خریداری تھی. جب خریداری ہی ثابت نہ ہوئی تو شفا ثابت نہیں ہوگا. تو باللہ مبتاع یہ سبب پر حلف ہے، سبب پر قسم ہے. او باللہ مستحق علیہ فی هذه الدار، او باللہ مستحق علیہ فی هذه الدار شفاعۃ من الوجہ الذی ذکرہ. قسم کھلانے کی دوسری صورت ہے کہ جس وجہ سے اس گھر میں حق شفا کا دعویٰ ہے، خدا کی قسم وہ اس کا مستحق نہیں. کیا مطلب؟ کہ گھر تو میں نے خرید لیا ہے لیکن شفیع کا حق کے شفا اس میں ثابت نہیں. گھر تو میں نے خرید لیا ہے لیکن شفیع اس گھر پہ شفا کا حق نہیں رکھتا. اس صورت میں شفا کا جو حاصل ہے اس پر قسم کھلائی جا رہی ہے. شفا کا حاصل کیا تھا؟ کہ شفیع شفا کر کے اس مکان کا مالک بن جاتا. تو وہ مشتری قسم کھا رہا ہے کہ نہیں جی وہ اس مکان کا اب مالک نہیں بن سکتا. او باللہ مستحق علیہ فی هذه الدار، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ قسم کھائے اللہ کی قسم کہ شفیع جس وجہ سے میرے اوپر حق کے شفا کا دعویٰ کر رہا ہے یا جس چیز کو وہ سبب قرار دے رہا ہے وہ سبب موجود نہیں ہے. کہ ممکن ہے اس نے ایک دفعہ مکان خریدا ہو، خریدنے کے بعد اس نے ایک آلے کے ذریعے اس مکان کو واپس کر دیا ہو. تو یہ احتمال چونکہ موجود ہے اس لیے حاصل مطلب پر بھی قسم لی جا سکتی ہے. تو یہاں شارح نے بیان کیا کہ فہذا علی الحاصل، یہ دوسری قسم حاصل پر ہے. والاول علی السبب، اور پہلی قسم سبب پر ہے. قسم سے متعلق ہم نے پوری طرح بات کو واضح کیا ہے کتاب الدعوی میں، یعنی ہدایہ کی جلد 40 میں فصل کیفیت الیمین والاستحلاف فی الدعوی، اس کے اندر اس کو بیان کیا ہے کہ کہاں قسم حاصل پر ہوگی اور کہاں قسم سبب پر ہوگی. وذکرنا الاختلاف بتوفیق اللہ، ہم نے اللہ کی توفیق سے اس اختلاف کو ذکر کیا. یہ اختلاف کہاں پہ ذکر ہوا ہے؟ ہدایہ جلد 40 میں فصل کیفیت الیمین والاستخلاف کے ضمن میں اس اختلاف کو ذکر کیا. اب وہ اختلاف کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ طرفین کا قول یہ ہے کہ قسم حاصل پر لی جائے، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ تمام صورتوں میں قسم سبب پر ہی لی جائے گی. یہ اختلاف ہے. یہاں صاحب ہدایہ فرما رہے وَإِنَّمَا يُحَلِّفُهُ عَلَى الْبَتَاتِ، تو اب یہاں قسم علی العلم ہوگی یا قسم علی البتات ہوگی. تو چونکہ یہاں مشتری کے اپنے فعل پر قسم لی جا رہی ہے، مشتری کے قبضے میں جو گھر ہے اس پر قسم کھلائی جا رہی ہے کہ اس نے خریدا ہے یا نہیں، تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے، اس لیے یہاں قسم علی العلم نہیں ہوگی بلکہ یہاں قسم علی البتات ہوگی. یقینی قسم کھلائی جائے گی. کیا وہ پکی بات بتائے، دو ٹوک الفاظ میں کہے کہ اس نے خریدا ہے یا نہیں. انما یحلفہ علی البتات، قاضی اس سے یقینی قسم لے گا لأنہ استحلاف علی فعل نفسی، اس لیے کہ غیر کے فعل پر قسم نہیں ہے، یہ اس کے اپنے فعل پر قسم لی جا رہی ہے. وعلی ما فی یدہ اصالۃ، اور جو اصلاً اس کے قبضے میں موجود ہے. ظاہر ہے گھر کی چابی اس کے پاس ہے، مکان پہ اس کا قبضہ ہے. اصالتاً جو کچھ اس کے قبضے میں ہے اس پر قسم لی جا رہی ہے. وفی مثلہ،
یحلف علی البتات، اور اس جیسی صورتوں میں قسم یقینی لی جاتی ہے، قسم البتہ لی جاتی ہے، قسم علی العلم نہیں لی جاتی، بخلاف صورت میں کہ جب مشتری سے قسم لی جا رہی تھی شفیع کی ملکیت والے مکان سے متعلق جس میں شفیع رہتا تھا، تو وہاں شفیع کے مکان سے متعلق جب مشتری نے قسم کھانی تھی تو وہاں قسم علی العلم تھی۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔